صفحہ نمبر ہے جی 175 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1449۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ ثم خرج یسأل، پھر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا۔ فأتی راہبا، وہ ایک پادری کے پاس آیا۔ فسألہ، اس نے اس سے پوچھا کہ اس طرح میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، حل من توبہ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں بھائی، 99 آدمی تو نے قتل کر دی، تیرے لیے توبہ کہاں سے آئی؟ فقتل، اس نے اس کو بھی قتل کر دی، 100 آدمی ہو گئے۔ فجعل یسأل، وہ پھر مسئلہ پوچھنے چلا، اس ایک آدمی نے کہا، انت ایت قریۃ کذا و کذا، تو فلاں فلاں بستی میں چلا جا۔ فادرکہ الموت، اسے موت نے آ لیا۔ فناء بصدرہ نحوہا، اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا۔ فاقتسمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہنے لگے اس نے توبہ کر لی ہے، اور عذاب والے کہنے لگے بھی اس نے کوئی عمل بھی نہیں کیا۔ فأوحى اللہ الی ہذہ ان تقربی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا کہ اس شخص کے قریب ہو جا، اور اس بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا یہ حکم دیا کہ اس سے دور ہو جا۔ وقال قیسوا ما بینہما، فرشتوں نے کہا ان دونوں بستیوں کا درمیانی فاصلہ ناپ لو۔ فوجد الی ہذہ اقرب بشبر فغفر لہ، تو جس بستی کی طرف سے وہ بستی سے برشت بھی بر قریب نکلا جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اس لیے ہر دم اسے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتری رجل من رجل عقارا لہ، پہلے زمانے میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین خریدی۔ فوجد الرجل الذی اشتری العقار فی عقارہ جرۃ فیہا ذہب، جس نے زمین خریدی جب اس نے وہاں پہ اس کو کاشت کرنا چاہا، اس نے دیکھا اس میں ایک گڑھا ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہے۔ فقال له الذی اشتری العقار، جس نے زمین خریدی تھی، وہ زمین جس سے خریدی تھی اس کو کہنے لگا، خذ ذہبک منی، یہ اپنا سونا لے لو، اس لیے کہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا۔ وقال الذی لہ الارض، جس کی زمین تھی وہ کہنے لگا، انما بعتک الارض وما فیہا، میں نے تجھے زمین بیچی ہے اور جو کچھ زمین سے نکلے گا وہ بھی تیرا۔ فتحاکما الی رجل، اب یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کے ایک آدمی کے پاس آئے۔ فقال الذی تحاکما الی، جس نے فیصلہ کیا اس نے ایک فیصلہ کیا کہ الکما ولد، تم دونوں کے بچے ہیں؟ قال احدہما لی غلام، ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ قال انکحوا الغلام الجاریہ، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ نکاح کر دو۔ وانفقوا علی انفسہما منہ وتصدقا، اور اس مال کو ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ خیرات بھی کر دو۔ اب اگر اس دور کے اندر میں کوئی گھر خریدوں یا میں زمین خریدوں، وہاں سے سونا نکلا ہے، میں دوں گا واپس؟ ہم نے کیا کہنا، نالے چوپڑیاں نالے دو جو اندر کھاتے مل گئے۔ اور اگر بالفرض میں بتا بھی دوں جس سے میں نے خریدا ہے، اس کو میں بتا دوں کہ اس طرح تم سے زمین لی تھی اور اس میں سے نکل آیا، اس نے کہنا بالکل صحیح کیا تم نے دیتا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز اہم یہ ہے کہ یہ دونوں جس کے بعد فیصلہ کروانے گئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تسی دونے جاؤ من دے دو،
تھی آپس نہ لڑو مین دے دو. گویا کہ لالچ ہے ہی نہیں. اور یہ ماحول بنانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ماحول ہی نہیں ہے, ایمانداری کا ماحول بنایا ہی نہیں گیا اور نہ ہم نے بننا چاہا ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. کسی کے اوپر اپنے پیسے دے کے نا, اپنے پیسے دے کے ادھار, بعد میں وضاحتیں دینی پڑتی کہ یار مینوں پیسے نہیں لوڑا, تیری مہربانی میرے پیسے واپس کر دے. اپنے پیسے ادھار دے کے وضاحتیں دینی پڑتی, مطلب تو کی کرنے. کہتا ہے یار میرے گھر میں شادی ہے, یا مجھے کوئی کام ہے, میں نے بجلی کا بل دینا ہے, یا کوئی بھی وہ کہتا ہے, وہ اپنے پیسوں کے لیے وضاحتیں دے رہا ہے. کیسا عجیب ہو. امانتیں واپس کرنا تو دور کی بات ہے, اپنا قرض نہیں واپس کرتا. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قیل له ماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطاعون. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں کیا سنا ہے؟ فقال اسامہ, حضرت اسامہ کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجس, طاعون ایک بیماری ہے, ایک عذاب ہے. ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل, جو بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیجا گیا تھا. یا یوں فرمایا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں پر کسی ملک میں یہ پھیلا ہوا تھا, بھیجا گیا. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ, اگر تمہیں کسی زمین کے بارے میں پتہ چل جائے نا وہاں طاعون کی بیماری ہے تو وہاں جانا نہیں ہے. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا, اور اگر ایسی زمین میں جہاں تم رہ رہے وہاں طاعون پھیل گیا, پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے, پھر موت کے ڈر سے وہاں نکلنا نہیں ہے. اللہ کے اوپر توکل رکھو, اگر تمہاری لکھی ہے تو پھر وہیں پہ آ جائے گی. تو یہ ایک حل بتا دیا گیا ہے طاعون کی بیماری کا, اور اس میں بہت سارے لوگ مرے تھے. اس بیماری میں طاعون, اسے امواس بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوئے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جس طرح ہم نے یہ کرونا کا ایک منظر دیکھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی سلسلے کی ایک حدیث ہے, بیان کرتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا. فأخبرنی, تو آپ نے مجھے خبر دی, انہ عذاب, یہ ایک عذاب ہے, یبعثہ اللہ علی من یشاء, اللہ جس پر چاہتا بھیج دیتا ہے. وان اللہ جعلہ رحمۃ للمؤمنین, اور مومنوں کے لیے اسے باعث رحمت بنایا ہے. جب کہیں طاعون پھیلے تو جو بھی مسلمان اپنے اس شہر میں صبر کر کے بغرض ثواب قیام کرے, نہیں تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت قسمت میں لکھ دی ہے وہی پیش آئے گا, تو اسے شہید کا ثواب ملے گا. تو اس بیماری سے فوت ہونے والا شہید کہلائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں. یحکی نبی من الانبیاء, آپ انبیاء میں سے کسی نبی کی واقعہ بیان کر رہے تھے. ضربہ قومہ, ان کی قوم نے ان کو مارا. فأدموہ, اور نبی کو لہو لہان کر دیا. وہو یمسح الدم عن وجہہ, وہ نبی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہا تھا. وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے. اور یہ خود نبی علیہ السلام تھے, یہ خود نبی علیہ السلام تھے. طائف کے موقع پر یہ سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا, اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میرے لوگوں کو بخش دے, معاف کر دے, ان کو پتہ نہیں ہے. تو جو بڑا ہوتا ہے نا اسے کردار بھی بڑوں والا ادا کرنا چاہیے. ہمیں عام طور پر بڑا بننے کا شوق تو بہت ہے, لیکن بڑوں والا کردار ادا نہیں کرتے. اب اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہو سکتی ہے, گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو مارا گیا, آپ کو لہو لہان کیا گیا, لیکن آپ نے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سی تک نہیں کی تھی, بلکہ الٹا ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی تھا یجر ازارہ من الخیلاء, ایک آدمی اپنی چادر کو تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہوا جا رہا تھا. خسف بہ, اسے زمین میں دنسا دیا گیا. فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ, وہ قیامت تک زمین میں دنستا رہے گا. بعض لوگوں نے اس کے پس منظر میں قارون کا ذکر کیا ہے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے
یہ تکبر کی وجہ سے چادر نیچے رکھتا تھا. تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار یا چادریں جو بھی پہننے ان کو ہمیشہ رکھوں سے اونچا رکھا کریں. آگے انبیاء کے مناقب آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ما علیہ الا البلاغ المبین.